من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، نہ تم بناؤ اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر کو ترجیح دے ایمان کے اوپر، ومن یتولی منہم، جو کوئی ان سے دوستی لگائے گا، جو کوئی ان سے محبت کرے گا، چاہے اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کا بھائی کیوں نہ ہو، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی لوگ ہوں گے ظالم۔ لکھتا ہے وہی ہر بشر کی تقدیر، واللہ علی کل شیء قدیر، جس کے تابع ہے جنات و انسان، فبأي آلاء ربکما تکذبان، ابتدا ہے وہی اور وہی انتہا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تنہائی میں بھی رہو گناہوں سے دور، واللہ علیم
بذات الصدور، غیبت سے بچو تم ضرور، واللہ علیم بذات الصدور، غیب سے نکال دیتا ہے وہ سبیل، غیب سے نکال دیتا ہے وہ سبیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہر ایک کو دیتا ہے وہ صلہ بہترین، ان اللہ مع الصابرین۔ حضرات، ہر قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک کے لیے، حمد و ثنا کے بعد لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء، امام القبلتین، امام الثقلین، امام الحرمین، امام اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، آمینہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، ساری کائنات کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی۔ محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ ہے اور 10واں پارہ، اس کی ایک نہایت مختصر آیت تلاوت کی ہے، اور اس آیت کا ترجمہ بھی آپ بھائیوں کے گوش گزار کیا ہے۔ اللہ رحیم و کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پچھلے جمعہ المبارک کے خطبہ کے اندر یہ بات بتائی تھی کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ بھئی تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے لیے کیوں نہیں لڑتے، اللہ کی راہ میں کیوں نہیں لڑتے، تمہیں کیا ہو گیا؟ اور یہ بات بھی بتائی تھی کہ اللہ نے پیارے نبی علیہ السلام کو یہ بات فرمائی ہے، یا ایھا النبی حرص المؤمنین علی القتال، کہ اے نبی مومنوں کو آپ جہاد کے لیے ابھاریے، ان کو تیار کیجیے۔ اور اللہ نے فرمایا تھا یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی تیرے لیے اللہ کافی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو آیت کریمہ میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، پہلے بھی آپ نے کئی بار یہ سنی ہے، سنی ہوگی، میں نے بھی سنائی ہے، لیکن جب تک بندہ سمجھ کے نہ اس کو سنے تو اس وقت تک میرے بھائیوں بندے کو سمجھ نہیں آتی۔ آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے دل و دماغ کو حاضر کر کے ذرا بیٹھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ احکم الحاکمین نے کیا بات فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اور یہ بات میں آپ کو سینکڑوں بار تقریباً کہہ چکا ہوں کہ جب اللہ ایمان والوں کو مخاطب کرے تو بات بڑی ہی غور کے ساتھ سننی چاہیے۔ تو اللہ نے یہاں ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا آباءکم، نہ بناؤ تم اپنے باپوں کو، وإخوانکم، اور اپنے بھائیوں کو۔ دیکھو باپ ہی سب سے بڑھ کر ہے نا، اور اس کے بعد کیا ہے؟ بھائی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایک طرف تمہارا باپ ہے، ایک طرف تمہارا بھائی ہے۔ بھائی جو ہے یا باپ جو ہے وہ کفر کو ترجیح دیتا ہے اسلام پر، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ مومن نہیں ہے، تو وہ ایمان سے زیادہ کفر کو پسند کرتا ہے۔
تو اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اپنے باپوں کو، اپنے بھائیوں کو نہیں بنانا دوست، ان نستحب الکفر علی الایمان، اگر وہ پسند کرے کفر کو ایمان پر۔ اب بھائیوں یہ بہت بڑی بات ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جو کوئی ان سے دوستی لگائے گا، کن سے؟ اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے، ان سے محبت کرے گا، ان سے پیار کرے گا۔ اگر اس کا باپ یا بھائی کفر کو ترجیح دے رہے ہیں تو اللہ فرماتے یاد رکھو وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ وہ کس میں سے ہو جائے گا؟ ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ تو بھائیو، ایک طرف باپ ہے اور ایک طرف بیٹا ہے، ایک طرف اپنا حقیقی بھائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے ان کا لحاظ نہیں رکھنا، تم نے اللہ اور اس کے رسول کا لحاظ رکھنا۔ اور اس کی میرے بھائیوں مثالیں ہمارے سامنے بہت زیادہ پڑی ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے باپ ہیں عبداللہ بن ابی بن سلول، جو منافقوں کے رئیس ہیں، سردار ہیں۔ تو اس نے اپنے ساتھیوں کو ایک بار کہا لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيَخْرُجَنَّ الْعَزُّ مِنَ الْأَذَلِّ، کہ جب ہم مدینہ میں جائیں گے نا تو ان ذلیل آدمیوں، ان کمزور آدمیوں کو ہم عزت والے وہاں سے نکال دیں گے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کو اس نے کمزور کہا اور اپنے آپ کو عزت والا کہا۔ اور جب اس کے بیٹے نے عبداللہ نے یہ بات سنی کہ میرے باپ نے اللہ کے رسول کے بارے میں اور نبی کے صحابہ کے بارے میں یہ بات کہی ہے، تو میرے بھائیوں وہ مدینہ جس جگہ سے داخل ہونا تھا وہ وہاں پہ تلوار لے کے کھڑا ہو گیا۔ اپنے باپ کے خلاف وہ تلوار لے کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ جب تک میرا باپ اپنے آپ کو ذلیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت والا نہیں کہے گا، وہ اس وقت تک مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا، میں اس کی گردن اڑا کے رکھ دوں۔ بھائیو ذرا غور کیجئے، باپ ہے اور ادھر دیکھیے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ماں حضرت سعد اسلام قبول کر لیتے ہیں، ان کی والدہ وہ مشرکہ ہے، کافرہ ہے، مشرکہ ہے، یہ اسلام قبول نہیں کرتی۔ اس کو حضرت سعد کا بڑا دکھ ہوتا ہے کہ میرے بیٹے نے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ اب اس کی ماں نے کیا کام کیا؟ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، دھوپ میں بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ نہ میں کچھ کھاؤں گی نہ میں کچھ پیوں گی جب تک سعد محمد کا ساتھ نہیں چھوڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سعد آئے، ماں تھی، آ کے ماں کو سمجھایا کہ اے میری والدہ یہ ضد چھوڑ دے، تو میری ماں ہے۔ لیکن اس کی ماں نے کہا کہ اگر مجھے منوانا ہے تو میری ایک ہی شرط ہے، وہ شرط ہے یہ ہے کہ تو محمد کا دین چھوڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت سعد، میرے بھائیوں ذرا تصور میں جائیے کہ کیسا وہ سین ہوگا، کیسا وہ سما ہوگا۔ حضرت سعد اس کو جا کے کہتے ہیں کہ میری ماں ضد چھوڑ دے، کھانا شروع کر دے۔ اس نے کہا کہ سعد نہ میں کچھ کھاؤں گی نہ میں پیوں گی، میں بھوکی مر جاؤں گی جب تک تو محمد کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، تو میں قربان جاؤں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں اور ایک طرف آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور کہتے ہیں کہ اے میری ماں، تو مجھ سے میری جان سے زیادہ پیاری ضرور ہے لیکن تو میرے ایمان سے زیادہ پیاری نہیں، تو ایک ماں ہے
رب کعبہ کی قسم تیرے جیسی ہزاروں مائیں بھی ہوں تو میں محمد پہ قربان کر دوں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ ان لوگوں کا ایمان تھا، اور ہمارا ایمان ادھر ہمارے فلسطین بھائی کاٹ رہے ہیں، بچوں بچاروں کو ذبح کیا جا رہا ہے، ہسپتالوں میں جگہ باقی نہیں رہی، میرے بھائیوں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ان کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، اور جناب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ٹس سے مس نہیں ہو سکتے، ہم ٹس سے مس نہیں ہو رہے، ہمیں اپنے میچ کی پڑی ہوئی ہے، ہم دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، دنیا کی محبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ سے ڈرو۔ اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا، یہ بات کہی کہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ لوگ کیا ہے؟ ظالم ہیں، جو اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے بھائیوں سے زیادہ، یعنی اسلام سے زیادہ، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ اپنے ماں باپ کو ترجیح دیتے ہیں۔ اب دیکھیے آگے اللہ نے کیا کہا، میں نے تو اتنی بار ان آیات کو آپ کے سامنے پڑھا ہے کہ مجھے امید تھی کہ آپ کو یہ آیات زبانی یاد ہوگی ہونگی، اگر زبانی آیات نہیں ہوئی تو کم از کم آپ کو ان آیات کا ترجمہ تو یاد ہو جانا چاہیے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں قل، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے۔ قل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، جیسے اللہ قرآن میں کہتے ہیں قل اللہ احد، اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی بھی ہمسر نہیں ہے۔ یہ آیت چھوٹی سی سورت ہے جس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ یہ ضمناً بات آئی میرے بھائیوں آپ کو بتانے کے لیے کہ اس سورت کو معمولی نہ سمجھا کرو، بیٹھے بیٹھے 3 بار پڑھ دو گے تو اللہ تعالیٰ پورے قرآن پڑھنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ایک بار پڑھو اللہ احد پڑھ دو گے، میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ جنت میں تمہارے محلات تیار کر دے گا، کوئی دیر نہیں لگتی۔ تو بات قل کی آئی تھی تو اللہ فرماتے قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے تاکہ بات پکی ہو جائے، ان کانا آباؤکم، اگر تمہارے باپ، غور سے سنو اب آپ کو یہ ترجمہ یاد ہونا چاہیے، قل اے نبی کہہ دیجئے ان کانا آباؤکم، اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، پہلے کیا کہا؟ باپ، پھر کیا کہا؟ بیٹے، پھر کیا کہا؟ تمہارے بھائی۔ ذرا رشتے دیکھو جو سب سے اہم ہے، وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیویاں، تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تمہارا قبیلہ، کنبہ، تمہاری برادری میں جو بھی آتا ہے۔ سنیے غور سے، میں نے آج اس کا بس آپ کو ترجمہ ہی یاد کروانا ہے۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے ان کانا آباؤکم، اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے باپ، تمہارے ماں باپ، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارا قبیلہ، قربہ، برادری، و اموال اقترفتموہا، وہ مال جن کو تم بڑا ہی سمیٹ کے رکھتے ہو، ان کو تم جمع کرتے ہو، و تجارت تخشون کسادہا، وہ تجارت
جس کے نقصان سے تم بڑا ہی ڈرتے ہو کہ سونے کے ڈھیر لے لے کے رکھے ہوئے تھے، ہائے سونا سستا ہو گیا اب کی بنے گا، ہائے لوہا سستا ہو گیا اب کیا بنے گا، ہائے ڈالر سستا ہو گیا اب کیا بنے گا۔ ظالموں جب تم نے اس سے کمائے ہیں اس کا کیا بنے گا؟ اللہ کہتے ہیں جس کی تجارت سے تم ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ تمہارے محل اور وہ تمہاری کوٹھیاں، وہ تمہاری بلڈنگیں جن کو تم بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہو۔ میری ڈبل سٹوری ہے، میری ٹرپل سٹوری ہے، جناب میں نے اپنا واش روم بنایا تو اس پہ 50 لاکھ روپیہ لگایا ہے، اس کے اوپر 50 لاکھ روپیہ لگایا ہے۔ میرا جناب ٹی وی روم جا کے دیکھیے، ٹی وی لام جا کے دیکھیے وہ کیسا ہے، میرا بیڈ روم دیکھیے وہ کیسا ہے۔ تو ظالموں اگر آپ سے پوچھے کہ ہم تمہاری مسجد کا جا کے حال دیکھیں کہ وہ کیسی ہے، کبھی مسجد کے بارے میں بھی سوچا ہے کہ مسجد میں کس کس چیز کی ضرورت ہے، مسجد سے تمہیں کتنی محبت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جن کوٹھیوں کو بلڈنگوں کو تم بڑا ہی پسند کرتے ہو، آگے اللہ نے کیا فرمایا، یاد رکھو احبا الیکم، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں بہت زیادہ محبوب ہیں، بہت زیادہ پسند ہیں، کس سے؟ من اللہ، اللہ سے، ورسولہ ہی، اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ ہی، اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے۔ یعنی اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا قبیلہ کنبہ، تمہاری تجارت، تمہاری کوٹھیاں، تمہاری بلڈنگیں، حتیٰ کہ سارا جہان احبا الیکم، اگر تمہیں زیادہ پسند ہے کس سے؟ من اللہ، اللہ سے، ورسولہ ہی، اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ ہی، اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، فتربصوا، تو پھر انتظار کرو، پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، کہ اللہ کوئی اپنا فیصلہ لے آئے، اللہ تمہارے اوپر کوئی عذاب لے آئے، اللہ تمہیں آپس میں پارا پارا کر دے، اللہ تمہیں آپس میں لٹا دے، اللہ تمہیں تمہارے دلوں سے میرے بھائیوں اپنی محبتیں ماں باپ کی چھین لے، پھر یاد رہو حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، کوئی فیصلہ لے آئے، اللہ کا عذاب آ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو، نافرمان قوم کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتے۔ بھائیو اس کا کیا مطلب؟ یہ آیت کریمہ ہے، یہ کبھی گھر جا کے کھول کے بھی دیکھو میرے بھائیو، اس کا ترجمہ پڑھو، یہ میں کوئی یعنی اتنا مشکل نہیں، یہ دیکھو اللہ کا قرآن ہے، 10واں پارہ ہے اور سورہ توبہ ہے، گھر میں جا کے پڑھو، دیکھو ترجمے والے قرآن سے کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم دنیا کی محبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں یارو، ہم اپنی یعنی اولاد کی محبت میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم دنیا میں پھنس چکے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں حرام کا، ہمیں کوئی تمیز نہیں حلال کی، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم کہتے ہیں کہ بس دنیا ہی دنیا ہے۔ وہ میرے بھائی دنیا کے لیے اتنی محنت کر جتنا تجھے یہاں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کر جتنا تجھے وہاں رہنا ہے۔ یہ سب کچھ دنیا ہی نہیں۔ آج کفر نے ہمیں للکارا ہے، آج کفر میں نے ہمیں للکارا ہے، سجدے میں گر گئے جب وقت قیام آیا، آج ہم چھپ رہے ہیں۔ میرے بھائیو ہم کچھ نہیں کر سکتے، مجھے پتا ہم کیا کر سکتے ہیں،
صرف سوائے دعا کے ہم اور کچھ نہیں کر سکتے. جنہوں نے کرنا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے. ہم یہاں بیٹھے کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن ہمارے دل میں کم از کم ان بھائیوں کی تڑپ تو ہونی چاہیے، ان بچوں کی سسکیاں. میرے بھائیوں ہمیں تڑپائیں جن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں. میرے بھائیوں جو تڑپ رہے ہیں، جو رو رہے ہیں، دل بلا رہے ہیں، ہم ان کے لیے دعا تو کریں. کیا دعا کریں؟ اس سجدے میں جا کے اور کچھ نہیں آتا تو یہ کہہ دیا کرو اللہم احفظہم، اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما. اللہم احفظہم، اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما. وانصرہم، اے اللہ تو ان کی مدد فرما. یہ تو ہم دعا تو ان کے لیے کر سکتے ہیں. تو بھائیو یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، پڑھی تو میں ہے لیکن بیان کرنے کا مزہ نہیں آتا جب تک بندوں کے اندر دلچسپی نہ ہو. آج بھی سنا میچ لگا ہوا ہے. کیوں جی ہے کہ آج بھی میچ؟ آج بھی میچ لگا ہوا ہے. آج مساجد میں حاضریاں کم ہے، جمعے میں لوگ کم آئیں گے. کیوں کہ یہ سب سے بڑا جہاد ہے. یہ سب سے بڑا جہاد ہے جو ہم میچ میرے بھائیوں دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر جوا لگا رہے ہیں. ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو ان کھلاڑیوں کے نام آتے ہیں، ایک ایک کا نام آتا ہے. لیکن اگر ہمیں شوق نہیں ہے تو قرآن کا شوق نہیں ہے. آج باہر جلوس نکل رہے ہیں، استاد بھی جلوس نکال رہے ہیں کہ سکول جناب پرائیویٹ کیے جا رہے ہیں. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں جی بچے گھر بیٹھے ہیں، ان کی پڑھائی خراب ہو رہی ہے، سکول جناب ہڑتال ہے. وہ اگر ہڑتال ہے تو اپنے بچوں کو مدارس میں بھیج دو. ہم تو ان سے فیس نہیں لیتے، ہم تو ان کو مفت تعلیم دیتے ہیں. اپنے بچوں کو مسجد میں بھیج دو کہ جاؤ بیٹو جا کے اللہ کا قرآن پڑھو، ترجمہ پڑھو. بیٹیوں کو مسجد اپنے مدرسہ میں بھیج دو کہ جاؤ وہاں تعلیم مفت دی جاتی ہے، وہاں کوئی آپ کو ٹینشن نہیں. لیکن کیوں میرے بھائیوں ہمارے لیے سب کچھ دنیا ہی دنیا ہے. سب کچھ دنیا ہی دنیا ہے. رشتہ کرواتے ہیں تو جب کوئی لوگوں کی ڈیمانڈ پوچھی جاتی ہے وہ یہی کہتے ہیں. مجھے ایک آدمی نے رشتے کے بارے میں کہا، اس نے کہا جی کم از کم وہ 16 پڑھی ہوئی ہو. یہ کم از کم، بس کم از کم 16 پڑھی ہوئی ہو. تو میرے بھائیوں جو بھی پوچھتا ہے وہ کہتا ہے بھائی میں نے رشتہ کرنا ہے، میری برادری سے باہر نہ ہو، لڑکی سمارٹ ہو، لڑکی جناب کم از کم ایم فل اس نے کیا ہو، گورنمنٹ کی وہ ملازمہ ہو، خوبصورت بھی ہو اور جناب مالدار بھی ہو، مجھے وہ گاڑی بھی دے. اور میرا کوئی مطالبہ نہیں ہے. کبھی کسی ظالم نے یہ نہیں کہا کہ یار میں شادی کروانا چاہتا ہوں یا اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں کہ لڑکا دیندار ہو، وہ 5 وقت کا نمازی ہو، اس کے منہ کے اوپر داڑھی ہو، سنت کے وہ مطابق ہو، وہ جناب قرآن کا عالم ہو، وہ 5 وقت کا نمازی ہو. کبھی کسی نے نہیں پوچھا یار ہمیں بیٹی کو چاہیے جو 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہو، وہ با حیا ہو، با پردہ ہو، وہ قرآن کا ترجمہ پڑھتی ہو، اس کی سیرت جو ہے وہ بہتر ہو. کبھی کسی نے نہیں پوچھا. کیوں کہ ہم دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم دنیا کی محبت میں پھنس چکے ہیں. تو میرے بھائیوں بہرحال آج ایک تو میرا دل جو ہے وہ بل دیکھ کے ہی میرا جمعہ جو تھا نا، یعنی افسوس کے ساتھ ہی میں کہتا تھا کہ جمعہ بھی میں آج نہیں پڑھا سکوں گا. جو ہمارے یعنی ملکی حالات ہیں تو میرے بھائیوں ہم اور کچھ نہیں کر سکتے. پچھلے جمعے بھی کہا تھا کہ ہم کم از کم دعا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.